دیکھو اگر تو آپ نے اللہ کے ان سے بات کرنے کے لیے کوئی وقت مقرر کر رکھا ہے پھر آپ جھوٹے ہو، کیونکہ اللہ جو ہے وہ وقت میں اس چیز سے پابند نہیں ہونا، اس کا وقت تو ہمہ وقت ہے۔ اگر اللہ کی طرف رجوع کرنے والا پارٹ ٹائم، یہ گفتگو کی بات، معروف عبادت کی بات ٹھیک ہے، وہ وقت کے ساتھ ہے۔ معروف عبادت جسے آپ نے کہا آگے صبح نماز اشعار وغیرہ وغیرہ ساری بات، یہ معروف ہے۔ حج کے ایام میں ہوگا، زکات کے موسم میں ہوگا، رمضان کے دنوں میں ہوگا، ہر نماز آپ نے وقت کے اندر حدود میں پابند ہے، یہ تو ہوگی معروف بات۔ اور آپ معروف سے باہر کی بات کر رہے ہو کہ معروف عبادات کے علاوہ، یعنی کہ بالمعروف اور منکر دونوں اس کو معروف کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جو جن باتوں سے اللہ نے منع کیا اس سے ہم منع ہو جاتے ہیں، جن باتوں کو حکم کیا حد الوسع وہ پوری کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر شوق پیدا ہو گیا کہ اللہ سے ہم گفتگو کریں، یہ سوال ہے آپ کا، تو اگر وہ شوق صرف ایک ٹائم میں ہوتا ہے شام کے 9 بجے تو پھر تو یہ جھوٹی بات ہے۔ شوق والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ اب میں دنیا داری کر رہا ہوں، اب میں اللہ کو ٹیلی فون کر رہا ہوں، یہ بات غلط ہے کہ وہ دنیا داری جو ہے وہ پھر یوں کرتا نہیں ہے، ہر وقت جو ہے اس کا کمیونیکیشن اللہ کے ساتھ ہوتی ہے۔ اللہ یہ ٹی وی کا سیٹ نہیں ہے کہ آپ آن کر دو تو آن ہو جائے گا، تو آپ کر دو تو آف ہو جائے گا، کہ آپ کے الیکشن کا وقت آ گیا تو اللہ چینل جاری ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ تو وہ ہمہ حال ہمہ وقت آپ کے ساتھ خیال رہے اور ہر حال میں ساتھ رہے۔ بات رہی کیا خلقت کو جاندی گول ہے، ہر دم فرید دے گول ہے، ہر دم اس کا آنا ضروری ہے۔ پہلی غلطی اس میں یہ ہے آپ کے پاس کہ آپ اس کو ایک وقت میں یا تنہائی میں ٹیلی فون کرتے ہو یا اللہ سے بات کرنا چاہتے ہو، باقی اوقات آپ اپنی دنیا میں رہتے ہو، یہ نہیں کرنا۔ آپ اس طرح مطلب آپ بلائیں گے، آپ نے اللہ کو 8 بجے رات کو بلایا کہ یا رب اللہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، فرض کرو وہ جواب دے رات کو 3 بجے، اس وقت آپ سوئے ہوئے ہو، پھر جب پتہ چل گیا کہ میں نے پیغام بھیجا ہوا ہے تو پھر کل دوپہر کو جب آپ بازار میں شاپنگ کر رہے ہیں اس وقت بات کریں، بھیا تو کہ آپ شاپنگ میں لگے ہوئے ہو، پھر اس کا انتظار کرو اور ایسا انتظار کرو کہ باقی کا کام جو ہے یہ پابند ہو جائے بلکہ بند ہی ہو جائے، پھر ہے یہ کمیونیکیشن۔ آپ ایسے میں رہے کہ وہ اس نے کہا تھا جواب دوں گا، لہٰذا ہم وہیں بیٹھے ہیں جہاں اس نے کہا تھا جواب دوں گا، وہی جواب آئے گا۔ کب آئے گا؟ 10 سال میں آئے، 2 سال میں آئے، 5 سال میں آئے، کروڑ 1000 سال میں آئے، آپ یہ ہو سوال کرنے کے بعد کہ چٹھی ڈال کے آپ اپڈیٹ رکھنے چلے جاؤ، یہ نہیں ہوگا۔ پھر کہ یہاں سے میں نے میسج بھیجا ہے، میرا خیال ہے کہ میں ذرا انگلینڈ ہوا ہوں، واپس پہ آ کے میں اس سے میسج پتہ کروں گا، یوں نہ ہوگا بات۔ آپ ایسے میں رہنا، پھر وہی آپ ٹک جاؤ اس جگہ پر جہاں سے آپ نے بات کی ہے، آپ پھر ٹھہر جاؤ، پھر دیکھا جائے گا جو جواب ہوگا، جب بھی ہوگا جہاں بھی ہوگا، آپ اس کے حال کے اندر مصروف رہو۔ انتظار کبھی دیکھا آپ نے کہ مہمان کا انتظار ہو تو پھر انسان بے قرار رہتا ہے، انتظار کرتا رہتا ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ گیٹ خالی کر دے کہ مہمان آئے مہمان چلا ہی جائے گا، تو پھر مہمان کو اس کی قدر کے مطابق اس کا آپ انتظار کرتے ہیں، اور یہ پھر بات کا جواب لینے کے لیے پھر کم از کم اتنا انتظار تو آپ کو کرنا چاہیے جو اس کا حق ہے۔ آپ آج میرے یہ نہیں ہے کہ آپ کر کے چلے جا رہے ہو۔ جن لوگوں کے ساتھ کمیونیکیشن ہے ان لوگوں نے پھر پوری طرح مصروفیت کے ساتھ اس خیال میں گم رہے، اور وہ خیال کے علاوہ کوئی اور خیال نہیں آیا ان کو، کوئی اور خیال نہیں آیا۔ اس لیے آپ باقی کے خیالات کی نفی کر دو تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ خیال آپ کو مل جائے گا کمیونیکیشن والا۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اور معروف عبادتوں میں بھی وہی خیال رہے، اور اس میں آپ روز ہی کرتے ہو، اللہ سے عبادت کرتے ہو، آپ گفتگو کرتے رہتے ہو، لیکن یہ سمجھے بغیر کہ یہ گفتگو ہے، کیا ہے اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا، کہاں ہے اللہ؟ کسی کہہ رہے ہیں ہمیں سیدھی راہ دکھا، اور اگر کوئی ہے تو سوال تو کر رہے ہو، اب جواب دیکھو کہ سیدھی راہ جو ہے جب راستے میں آ جائے سیدھا راہ تو پھر چل پڑو اس کے اوپر، وہاں لے جاتے ہو آپ۔ سیدھی راہ کا مفہوم پتہ ہونا چاہیے، اللہ نے بتا دیا کہ مفہوم کیا ہے، کہ ان لوگوں کا راہ جس پر اللہ کا انعام ہوا۔ اگر کوئی انعام یافتہ انسان مل جائے تو پھر اس کے ساتھ ساتھ چل پڑو، سیدھی راہ مل گئی، اس کے ساتھ جھگڑتے ہو اور سیدھی راہ کی دعا کرتے رہتے ہو، جب وہ سیدھی راہ دکھاتا ہے پھر وہ لے جاتے ہو۔ آپ یہ اندازہ لگاؤ کہ پیغمبروں کے ساتھ لڑنے والے لوگ موجود ہیں، امام کو شہید کرنے والے لوگ موجود، اندازہ انسان بلکہ اسی مذہب کا تعلق رکھنے والے، اتنا ہے انسان
کہ یہ دعا مانگتا ہے اور جب تاثیر قریب آتی ہے الجھ جاتا ہے اس کے بعد۔ اس لیے اس بات سے بہت ڈرنا چاہیے کہ وہ ایک آدمی ہے، اس کی کہانی سنائی گئی کہ کوئی آدمی تھا، ان کا ایک بزرگ آغا تجمل خان ان کا نام تھا، بزرگ تھا، شاہ محمد غوث رہا کرتے تھے، ایک تھے یہاں پر بزرگ پشاور سے آئے تھے، اور ان کے پاس یہ نوجوان مرید ہوا اپنا، وہ جو گورنر تھے، کیا نام تھا ان کا؟ عبدالرحمان منسٹر۔ وہ بابا جی سے کہا کہ دیکھو جی اب دعا کرو مجھے کو مرتبہ ملے۔ ان کا کیا چاہیے؟ ان کا گورنر بنا۔ دعا کرو، گورنر سے بن جاتے ڈیو کورس میں۔ پھر ایک دن گورنری کے بعد ان کے پاس وہ گئے، کہتے جی سکون نہیں ہے۔ اب سکون جو نہیں ہے تو بابا ہنسا، بابا جی نے کیا کیا لگایا؟ کہتے بات سن کہ تو نے یہ مانگا ہی کب تھا؟ تو نے تو بادشاہی مانگی تھی، سکون تو اب تو مانگ کر رہا ہے، قدرت سے کتنے بادشاہ میں سکون ملے گا؟ تو جو چیز تم مانگ رہے ہو اللہ سے، تم دنیا مانگتے ہو تو پھر تو دیکھو تم مانگتے کیا ہو؟ یعنی کہ اللہ اپنے علاوہ باقی سب کچھ ہمیں دے دے۔ تو جب اللہ سے اللہ کی مانگو گے تو پھر تمہیں باقی کی پسندیدگیاں جو ہیں وہ ترک کرنی پڑے گی۔ تو وہ آدمی جو اس کے علاوہ کی تلاش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اللہ سے اللہ مانگوں گا کبھی تھوڑی دیر کے لیے، پھر وہ جھوٹ بولتا ہے۔ اس لیے تیرے سوا کروں پسند کیا تیری کائنات میں، اور دونوں جہاں کی نعمتیں قیمت بندگی نہیں۔ بات اتنی ساری بات ہے کہ پھر وہ دونوں جہاں کی نعمتیں کس بات کی؟ تھوڑی دیر کے لیے ایسا آمین نہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ سے بات چاہتے ہیں، تم سے کلام چاہتے ہیں، اور دنیا ساری کی باقی جو نعمتیں ہیں وہ اگر مجھ سے چھین جائیں تو میرا گلہ نہیں ہوگا۔ کام لوگ ہیں ایسا کرنے والے کہ وہ جو پرائز دو نا اس کو، آپ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اس کی راہ میں شہید ہونے والے، اس کی راہ میں جان دینے والے بہت کام لوگ ہوں گے۔ یہ ان کا نصیب ہے کمیونیکیشن اور گفتگو اور مشاہدہ۔ تو مشاہدہ جو ہے وہ کہتے ہیں تلوار کی دھار پہ ہوتا ہے، یا نیزے کی نوک پر ہوتا ہے، یا شہادت کے اندر ہوتا ہے۔ مشاہدہ جو ہے مشاہدہ ہے حق۔ تو اس لیے ذرا یہ بات دیکھو، یا سنگے درے یار پہ ہوتا ہے جس کی چوکھٹ پہ سر جھکایا جائے۔ مشاہدہ عبادت نہیں ہے کہ عبادت سے مشاہدہ بن جائے، یہ پھر ایکسٹرا ہے نا، ایکسٹرا لیبر کرنی پڑے گی، ایکسٹرا اثار کرنا پڑے گا۔ جو کچھ آپ نے دنیا سے حاصل کیا وہ سارا کا سارا کچھ قربان کر دو، تو پھر بات سمجھ آ جائے گی۔ کہ میرے پاس پہلے تھوڑے سے پیسے ہیں، وہی تھوڑے لٹا دے۔ کہ بڑی مشکل سے مطلب میں کوئی گریچوٹی وغیرہ وہ بھی دے دے، ایک چھوٹے سے جوبرا مکان بنایا، خیرات کر دے فی سبیل اللہ۔ آج دیکھو پھر جو بات نہیں کرنے والی وہ کرو گے، جو بات نہیں ہونے والی وہ ہو جائے گی۔ تو یہ ہے آپ کا کام کہ اللہ کی طرف جانے کے لیے پھر فارمولے تم لاتے ہو کہ اللہ تعالیٰ جیسے ہوتے او پی ہوتے ہیں جنگ کے دوران، کہتے یہاں فائر کرو، جہاں فائر کرو، اللہ کا تم کہتے اس طرح اللہ نے یہاں جلوہ دے دے، یہاں دشمن کو غرق کر دے، یا ان سے مال چھین لے، یہاں ہمیں دے دے۔ اس طرح چلتا ہے کہ وہ تو اللہ ہے، تو ہم جیسے جو بندے کو بناتا ہے تو پھر وہ کیسے چلے گئے تمہارے کہنے پر؟ وہ اللہ آپ ہی اللہ ہے، اس لیے آپ ہی اللہ کہنے پر چلو، اس کو نہ اپنے کہنے پر چلاؤ۔ بہتر یہ ہے کہ ہمت نہ ہو تو پکارو نہ۔ یہ ہمت اگر ہے، محبت کا دعویٰ کرنے کی ہمت ہے تو پھر باقی مفتوں سے بے نیاز ہو جاؤ۔ وہ سب سے پیاری چیز سب سے پہلے لے لے گا، پھر شور بجا دو گے، رولا پا دو گے۔ اس مثال دی ہے کہ پیغمبروں سے کہا کہ بیٹا ذبح کر دو، ذبح تو ہو گیا، بیٹا نہ ہو گیا تب بھی ہو گیا۔ باپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں ذبح کرتا ہوں تو ذبح ہو گیا ہو۔ اب یہ فیصلہ جو باپ کر سکتا ہے اسی کا حق ہے مشاہدہ۔ ذرا اندازہ لگا لو بدلے میں کیا ہے، بیٹے کی ایک انگلی کاٹ کے لاؤ اللہ کے دیدار کے لیے مشکل ہوگا کہ اپنی جان حاضر رہتے تو بیٹے تو بیٹے ہوتے ہیں، تو لہٰذا پھر اپنی جان حاضر رہتے پھر اپنی عبادت کرتے جاؤ آرام سے۔ اب آپ سمجھ رہے نا؟ تو اللہ سے کبھی دیدار کی تمنا مکمل سرنڈر کیے بغیر نہ کرنا، بیٹھنا کہ یا اللہ تو مہربانی فرماتا جا، بس ٹھیک ہے کافی ہے۔ دیدار کا مقام ہے جب تک نگاہوں سے غیر اللہ نکلے نہ تو پھر اللہ کا مشاہدہ کہتے ہو۔ تو آپ نگاہوں کا جائزہ لو
اپنے دل کا جائزہ لو، اس میں کس کس چیز کی محبت پڑی ہوئی ہے. جس کمرے میں آپ اللہ کو جس کمرے میں بلا رہے ہو اس میں کوئی اور کباڑ کھانا نہ پڑا ہو. کہیں یہ نہ ہو کہ اس کے اندر کہیں مال، کہیں سکہ، کہیں زر، کہیں زمین، کہیں زن، کہیں یہ کہیں وہ چیزیں پڑی ہو، آپ اس کو مہمان کو بلا لیا ہے نا. یہ تو اس میں کوئی چیز جو ہے نا، جس طرح کعبہ نہیں تھا کعبۃ اللہ، جب تک بت رکھے ہوئے تھے بت رکھے ہوئے تھے سبحان کیا تو کعبہ بنا دیا. تو دل سے خواہشات کے بت نکال دو تو پھر یہ ہے اللہ کا عرش. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر ایسی صفائی ہو گئی ہے تو خود بخود ٹھیک ہو جائے گا. کوئی میں نے پہلے بتایا تھا تم نے کچھ نہیں کرنا، آئینہ سنبھال کرنا ہے، خود بخود افس نظر آ جائے گا. اس لیے تم انتظار کرو اور اپنے آپ کو صفا رکھو، اپنے آپ کو علائشوں سے بچاؤ، خود بخود جو ہے زیبائش ہو جائے گی. گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے.